الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا اور اس حصہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالی دو فریضوں کے بارے میں حکم دے رہے ہیں. اللہ تعالی ارشاد فرما رہے ہیں: نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو. جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو رمضان سے پہلے لوگ اپنے مالوں کا حساب کرتے ہیں اور پھر اپنے مال سے زکوٰۃ نکال کر کسی غریب کے حوالے کر دیتے ہیں. لغت کی کتابوں کو جب پڑھایا جاتا ہے تو زکوٰۃ کا معنی ہے پاک کرنا، اور جب شریعت کے اصولوں میں زکوٰۃ کو دیکھا جاتا ہے تو معنی بنتا ہے اپنے مال میں سے 40واں حصہ اللہ کی راہ میں غریب کو دینے کے برابر ہوتا ہے. اور جب آدمی اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس آدمی کا مال پاک بھی ہو جاتا ہے، مال میں برکت بھی آ جاتی ہے، مال میں کثرت اور زیادتی بھی آ جاتی ہے. جب بندہ قرآن کریم کی تفاسیر کو پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھتا ہے تو ایک آدمی کی رہنمائی کی جاتی ہے زکوٰۃ دینے کا فائدہ کتنا ہے، زکوٰۃ نہ دینے کا نقصان کتنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی دنیا میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اللہ تعالی کے نزدیک یہ آدمی یہود نصارہ کی طرح ہے. اور پھر فرمایا جو آدمی عشر ادا نہیں کرتا یہ اللہ کے ہاں مجوسیوں کی طرح ہے. اب زکوٰۃ نہ دینے والوں کو کفار کے ساتھ تشبیہ دی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ آدمی اللہ اور فرشتوں کی زبان سے ملعون یعنی لعنت کیا ہوا ہوتا ہے. اور جب یہ مسلمان معاشرے میں ہوتا ہے اس مسلمان کی شریعت میں گواہی قبول بھی نہیں کی جاتی.
نماز پڑھنا مسلمان کے لیے لازم ہے، ویسے ہی زکات دینا ایک مالدار آدمی کے لیے لازم ہے۔ جیسے نماز چھوڑنا ایک گناہ ہے جس کی سزا قبر میں بھی حشر میں بھی ملے گی، ایسی ہی زکات چھوڑنا ایک گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں بھی قبر میں بھی اور پھر میدان حشر میں بھی ملے گی۔ کیوں آتا ہے حدیث کی کتابوں میں جب آدمی دنیا میں زکات ادا کرتا ہے تو زکات ادا کرنے والے کے جسم کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جاتا ہے۔ اب ایک آدمی سوچے مال بھی اللہ تعالی نے دیا اور مال دینے کے بعد 40واں حصہ غریب کے لیے مانگ لیا، تو اب یہ آدمی کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس وجہ سے اس آدمی کا امتحان لیا جا رہا ہے کہ یہ امتحان میں پاس ہوگا یا فیل ہوگا۔ قرآن کریم میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک آدمی ثعلبہ ابن حاتم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا، مسجد نبوی میں ہوتا، 5 وقت نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں پڑھتا۔ کبھی کبھار جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جہاد کے لیے تلقین کرتے کہ مال جہاد کے لیے اکٹھا کرو، تو یہ ثعلبہ ابن حاتم کے غریب آدمی ہونے کی وجہ سے مال نہیں دے سکتا۔ ایک دن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، اللہ کے رسول آپ اللہ تعالی سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی مجھے بھی مالدار بنا دے، جیسے یہ لوگ اللہ کی راہ میں مال دیتے ہیں میں بھی ویسے اللہ کی راہ میں مال دیا کروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اے ثعلبہ جب تک مال نہیں ہے دنیا میں لوگوں کے حقوق پر لاگو نہیں ہوتے، تو اس سے قیامت میں حساب آسانی سے لیا جائے گا، لیکن جب مال آ جائے گا رشتہ داروں کے حقوق آپ کے ساتھ آ جائیں گے، غریب کے حقوق آپ کے ساتھ آ جائیں گے۔ لیکن ثعلبہ ابن حاتم کہنے لگا، نہیں اللہ کے رسول آپ دعا کر ہی دیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لیا اس کے لیے کہ اے اللہ یہ بندہ تیرے راہ میں مال دینا چاہتا ہے، اس کے لیے میں برکت کی مالداری کی دعا کرتا ہوں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، ثعلبہ ابن حاتم نے بکری خرید لی، پھر وہ اسے چلانے کے لیے لے جاتا، پہلے 5 وقت مسجد نبوی میں نماز پڑھتا، اب صبح کی نماز مسجد نبوی میں پڑھتا، دن کو بکریاں چراتا، عشاء کی نماز مسجد نبوی میں آ کر پڑھ لیتا۔ پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں بکریاں اور زیادہ ہو گئی، یہ جنگل کو چلا گیا، پھر جمعے کی نماز کے لیے یہ مسجد نبوی کو آتا، پھر ایسا ہوا مال زیادہ ہو گیا تو یہ جمعے کے لیے بھی مسجد نبوی آنا چھوڑ دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قاصدوں کو بھیجتے ہیں زکات کے لیے، انہیں بتاتے ہیں وہ ثعلبہ ابن حاتم ہے، اس سے بھی زکات وصول کرنا۔ 2 صحابہ کرام ثعلبہ بن حاتم کے پاس جنگل میں جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے آپ سے زکات کے لیے۔ تو ثعلبہ بن حاتم کہنے لگا میں ابھی سوچوں گا
چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے، پھر ہم سمجھنے لگے آپ پر وہی اتر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 آیتیں قرآن کریم کی نازل کی اور یوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ جب ہم ان کو مالدار کریں گے تو یہ صدقہ زکات دیں گے اور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ، جب ہم انہیں مال دے دیتے ہیں تو یہ بخل کرتے ہیں، چہرے کو پھیر دیتے ہیں۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی، صحابہ ابن حاتم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مال لینے سے انکار کر دیا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے تو مال دینے کے بعد امتحان بھی لیتا ہے۔ کتابوں میں واقعہ آتا ہے ابو سران مصری بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور بیٹھے ہوئے کلام کر رہے ہیں تو ایک آدمی ان کی مجلس میں آیا اور رونے لگا۔ حضرت ابو سلام نے دیکھا اس آدمی کی رونے کی کیفیت بڑی زیادہ تھی، اس سے سوال پوچھا معاملہ کیا ہے؟ وہ آدمی کہنے لگا میرا بھائی بہت ہوا، ہم نے اسے قبر میں دفن کر دیا، لیکن میں جب بھی اس کی قبر پر جاتا مجھے رونے کی آوازیں آتی، چیخنے چلانے کی آوازیں آتی۔ میں نے اس کی قبر کو کھود دیا، ایک پتھر جو ہٹایا تو قبر میں آگ جل رہی تھی اور میرا بھائی کلام کر رہا تھا۔ میں دنیا میں بڑا نیک آدمی تھا، میں نمازی پڑھتا تھا، میں نیکی کے سارے کام کیا کرتا تھا، لیکن میں دنیا میں زکات ادا نہیں کرتا تھا۔ آج اس کی سزا مجھے یہ دی جا رہی ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے جب میں نے اپنے بھائی کی یہ حالت دیکھی اس کے بعد سے میرا رونا کم ہی نہیں رہا۔ ابھی مسلمان یہاں دنیا میں آیا مالدار تھا، زکات ادا نہیں کی، قیامت کا دن ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن غرباء کھڑے ہوں گے، اس آدمی کی طرف اشارہ کریں گے، اس آدمی پر ہمارا ایک حق تھا جسے زکات کہتے ہیں، اس نے ہمارا وہ حق ادا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اس امیر کی نیکیاں لیتا چلا جائے گا اور غریبوں کے نامۂ اعمال میں ڈالتا چلا جائے گا۔ یعنی جب آدمی دنیا میں آیا یہ زکات کا فریضہ اس کے ساتھ خاص ہو گیا، لیکن آج اس زمانے میں جب زکات ایک آدمی اپنے جیب سے نکالتا ہے کسی غریب کے حوالے کرتا ہے تو شریعت مطالعہ اسے اصول سکھاتی ہے زکات تقسیم کیسے کرے، زکات کا مالک کیسے بنائے۔ آج کے لوگ کیا کرتے ہیں مال سے زکات نکلتی ہے پھر مساجد کی تعمیر میں دے دیتے ہیں، مدرسے کی تعمیر میں زکات کی رقم دے دیتے ہیں، حالانکہ مسجد اور مدرسے کی تعمیر میں زکات کی رقم نہیں لگتی۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں آج کل ایک معاشرے میں ناسور اٹھ گیا، ایک آدمی نے زکات نکالی، اب زکات نکالنے کے بعد نام بھی نکالنا چاہتا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے زکات کے پیسوں سے مال خریدتا ہے، گاڑی پر لاتا ہے، گلیوں میں تقسیم کرتا ہے، چوک چوراہوں میں کھڑا ہو جاتا ہے اور لوگوں کو زکات دیتا ہے۔ اب جب زکات تقسیم ہو رہی ہو ایک آدمی سمجھدار کھڑا کیا جائے، اس سے پوچھا جائے
کتنے مستحق افراد کو زکات ملی۔ آج کل کیا ہوتا ہے، جو مستحق ہوتا ہے اسے زکات نہیں دی جاتی، بلکہ سوال کرنے والے مانگنے والے کو زکات دی جاتی ہے۔ حالانکہ شریعت کا حکم کیا ہے، بندہ جانچ پڑتال کر کے زکات تقسیم کرے۔ اور جو آج کل زمانے میں اتنا سود چل پڑا، لوگ نام نکالنے کے لیے گلیوں میں گاڑیوں میں زکات کا مال تقسیم کرتے ہیں، یہ صرف ریاکاری کے لیے ہوتا ہے۔ فلاں آدمی بڑا نیک ہے، وہ زکات نکالتا ہے۔ ایک آدمی سوال کرتا ہے، کہتے فلاں حاجی صاحب بڑے نیک ہیں، وہ زکات اپنے مال سے نکالتے ہیں۔ اسے بتایا جائے گا جیسے نماز پڑھنے والا اپنے لیے نیکیاں کماتا ہے، ایسے زکات نکالنے والا اپنے لیے نیکیاں نکالتا ہے۔ ہاں، اس بات پر خوش ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے بندے دیے جن پر زکات لگتی تھی۔ ہر ایک آدمی کو بتایا جائے فلاں مستحق ہے۔ ہمارے معاشرے کا اصول یہ ہے، لوگ مانگنے والے کو زکات دے کر مطمئن ہوتے ہیں۔ حالانکہ فقہاء علماء بتاتے ہیں سوال کرنے والے آدمی کو زکات نہ دی جائے، بلکہ جانچ پڑتال کی جائے۔ اور خصوصاً وہ افراد جو صبح اٹھتے ہیں اور حلال کمانے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، زکات نہیں دی جائے۔ ایک آدمی کو بتایا بھلا آدمی مزدور آپ سے زکات دے، وہ کہتے ہیں وہ دن کا 1000 روپیہ کماتا ہے، مہینے کی 30,000 ہو گئے، اسے کیوں زکات دو؟ میں نے اسے بتایا آج اس دور میں 30,000 پر وقت گزارنا ایک آدمی کے لیے ناممکن ہے، اور پھر وہ کوشش کرتا ہے 8-9 گھنٹے لگا کر اپنے لیے، اپنے آل و عیال کے لیے حلال کماتا ہے۔ آپ اس کے ساتھ مدد کریں گے تو اسی کام میں لگا رہے گا، وہ حلال کمانے میں لگا رہے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، کسی چاپلوس آدمی کو جو ہمیں عزت دیتا ہے ہم اسے زکات دیتے ہیں، جو آدمی ہمارے دروازے پر آتا ہے ہم اسے زکات دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں اس آدمی کو زکات دے کر ہم فارغ ہو گئے۔ حالانکہ شریعت مطالعہ ہمیں سکھاتی ہے جب تک زکات نکالنے والے کی زکات مستحق آدمی تک نہیں پہنچی، اسے چاہیے دوبارہ زکات نکال کر پھر کسی غریب مستحق کے حوالے کرے، اپنے ہاتھ سے زکات تقسیم کرے۔ اور مستحق آدمی، مزدور آدمی جو حلال کما رہا ہے، اس کے ہاتھ میں زکات کی رقم دے۔ یہ آدمی جب زکات نکالے گا ایسے آدمی کے ساتھ مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے مال میں برکت دیں گے، آخرت میں بھی یہ مال اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین۔